مسائل وہاں بنتے ہیں جہاں پر بچے اور باپ کے درمیان کمیونیکیشن گیپ آ گیا، کمیونیکیشن گیپ آ جائے گا. بچے کی تربیت بیفور برتھ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے تربیتی عمل کے دوران عموماً پیرنٹس کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ اولاد جو ہے وہ ایک ایسٹ ہے، سرمایہ ہے آپ کا. 6 سال کی عمر میں آپ بچے کی تربیت مکمل کر دیتے ہیں. اگر آپ کا بچہ اپنی پرابلمز آپ کے ساتھ پیرنٹ کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا اور اس کا ایک بہترین رشتہ. یعنی کہ میں پھر خوش قسمت ہوں، اس کا مطلب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میرا نام عزیر صدیقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عزیر صدیقی پوڈ کاسٹ. ویلکم ٹو دی فادر ٹاک سیریز. میں نے اور میرے والد محترم نے ارادہ کیا کہ ہم ایک سیریز بنائیں گے یوٹیوب کے اوپر، اسپیسیفکلی دیٹ گونا بی آل اباؤٹ یو اینڈ می، جو کہ ہم اپنی ریئل لائف کے اندر بہت ساری چیزوں کو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں. آج کی یہ پہلی ایپیسوڈ از آل اباؤٹ کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے. سو ٹائم کو ضائع کیے بغیر لیٹس ڈائیو انٹو پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ ابو جان فار ہیونگ اگین ہیئر ان مائی پوڈ کاسٹ. ظاہر ہے آپ نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے پیرنٹنگ کے اوپر، بچوں کی تربیت کے اوپر، اور آپ ایک پاکستان کے اندر بہت بڑا اسکول چین نیٹ ورک ود دیرکم اسکولز، آپ بہت بڑا اسکول چین نیٹ ورک رن کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بچے کا تربیتی عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بیٹا. بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایک پہلا پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد بہت سارے پوڈ کاسٹ کیے اور آج پھر آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا. تو یہ جو سوال ہے کہ بچے کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے، تو اگر ہم دیکھیں اسلام اور میڈیکل ریسرچ کے مطابق تو بچے کی تربیت بیفور برتھ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اچھا، بالکل ٹھیک ہے. بیفور برتھ شروع ہو جاتی ہے. ہم نے قرآن میں پڑھا کہ 4 ماہ 10 دن کے بعد جو ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی روح پھونک دی جاتی ہے، ہارٹ بیٹ بچے کی شروع ہارٹ بیٹ بچے کی شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے، جو مدر عمل کر رہی ہوتی ہے یا جو پڑھ رہی ہوتی ہے، اور ایون کہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو کچھ بھی اس کی سوچ ہوتی ہے وہ تک بچے کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، چاہے وہ پازیٹیو ہے، نیگیٹیو ہے، پازیٹیو ہے، نیگیٹیو ہے، وہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اور ہمیں بے تحاشا اس طرح کی مثالیں ملی ہیں. بہت بڑے علماء دین کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ وہ آئے تو انہیں جو ہے نا مطلب قرآن کی کئی چیزیں یاد تھیں، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. تو یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیکل ریسرچ بھی یہ کہتی ہے اور اسلام تو ظاہر ہے کہتا ہی ہے کہ جب آپ کا پروسیس شروع ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کی تربیت بھی کا آغاز ہو جاتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں آتا ہے بچہ اور دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، اور پھر یہ بھی ریسرچ ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، جو بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جو ایکشنز بچہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے، وہ سیکھتا ہے. اور جو بھی بچہ، یہاں تک کہ یہ ریسرچ بھی ہے کہ بہت عرصے پہلے ہمارے ایک یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، وہ تو کہتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں آپ بچے کی تربیت مکمل کر دیتے ہیں. اچھا، 6 سال میں بچے کی تربیت مکمل؟ 6 سال کی عمر میں آپ بچے کو سکھا دیتے ہیں کہ اس نے کس طرح زندگی گزارنی ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ آپ نے کوئی فارمولہ نہیں بنایا ہوا، کوئی کلیہ نہیں ہے، وہ آپ کے گھر کے ماحول کو دیکھتا ہے کہ آپ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا ایکٹ کر رہے ہیں، کس طرح سے آپ تہذیب اور تمدن، وہ ساری چیزیں بچہ جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر سیکھ لیتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں جو بچہ سیکھتا ہے وہ ماں باپ کو دیکھ کے اور گھر کے ماحول کو دیکھ کے سیکھتا ہے. بڑی مشہور ایک ایگزامپل ہے نا کہ والد اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور بچہ اگر دیکھ رہا ہے کہ یار میرے والد صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، ایون وہ جس طرح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بچہ بھی سیم وہی طریقہ کاپی کرتا ہے، جائے نماز پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے. تو یہ ایگزیکٹلی وہی چیزیں ہیں کہ بچہ جو کرتا ہوا دیکھتا ہے، مطلب باپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے تو نماز پڑھے گا. بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ نے یہاں پہ. آپ نے تو یہ بات کی کہ جو بچہ دیکھتا ہے وہ کرتا ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں لاہور میں، ان کے گھر کے اندر تراویحیں ہوتی ہیں. اچھا. انہوں نے ویڈیو باقاعدہ بھیجی کہ جھولے کا بچہ، تراویحیں ہو رہی تھیں ان کے گھر کے اندر. تو انہوں نے باقاعدہ دکھایا کہ بعض اوقات وہ بچے نے وہ ایکٹ کرنے کی کوشش کی اپنے چہرے کے ساتھ بھی. اچھا، زبردست. تو یہ تک ہوتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، جھولے میں لیٹا ہوا ہے، لیکن جب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو وہ بچے نے اسی کو ایکٹ کرنے کی کوشش کی، اور جھولے کے اندر اس نے اپنی گردن کو اس طرح موڑنے کی کوشش. میرا خیال ہے یہاں پہ ماں باپ کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ ان کے کندھوں پر آ جاتی ہے کہ وہ بچے کو جیسا بنانا چاہیں وہ ایکچولی بچے کو بنا سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے تربیتی عمل کے دوران عموماً پیرنٹس کیا غلطیاں کرتے ہیں؟
جو آپ نے کہا نا جی کہ رسپانسبلٹی بنتی ہے، رسپانسبلٹی بنتی نہیں، لازمی ہے. پیرنٹ کے اوپر ہی ذمہ داری ہے ڈے فرسٹ سے کہ وہ بچے کی تربیت کرے. اور جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ پھر ظاہر ہے کہ مستقبل میں اپنے بچے کو بہتر پاتے ہیں اور ان کا بہترین سرمایہ ہے. یعنی میں تو کہتا ہوں کہ اولاد جو ہے وہ ایک ایسٹ ہے، سرمایہ ہے آپ کا، آپ کا بہترین سرمایہ ہے. جس طرح یوٹیلائز کرنا چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں. یوٹیلائز کرنا چاہیں نہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے وہیکلز ہیں، آپ کی گاڑی ہے، آپ کا ایک ایسٹ ہے. آپ کا گھر ہے، آپ کا ایک ایسٹ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کتنی حفاظت کرتے ہیں؟ صاف رکھتے ہیں، صاف رکھتے ہیں نا. ذرا سی کوئی ہو تو فوراً ڈینٹنگ پینٹنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. ذرا سے گھر کے اندر کوئی سیپیج آ جائے تو ہم تھوڑی سی فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو وہ ایسٹ ہے کہ جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ اولاد صدقہ جاریہ ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نیکی کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن صدقہ جاریہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نیکی کے اعمال کے اندر اجر ملتا رہتا ہے. اگر آپ نیک اولاد کی تربیت کر کے گئے ہیں اور وہ نیک اعمال کرتی رہے گی، اور جب تک وہ اولاد زندہ ہے اور جب تک وہ نیک تربیت آپ کی چلتی رہے گی، آپ کو اس کا اجر ملتا چلا جائے گا. مکمل ایسٹ آپ تیار کر کے آ رہے ہیں. یعنی میں تو سمجھتا ہوں دنیا کا ایسٹ تو یہ ہے نا کہ آپ دنیا سے گئے، آپ کا ایسٹ ختم ہو گیا. لیکن آپ کا یہ وہ ایسٹ ہے کہ اگر آپ نے اس کی اچھی تربیت کر دی تو یہ آپ کے لیے آخرت کا بھی ایک بہترین سرمایہ. یعنی دنیا اور آخرت کا، اگر میں یہ کہوں کہ دنیا اور آخرت کا بہترین سرمایہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں دیا ہے، جو کہ آج ہم لوگ اس سے اگنور ہیں، بھول گئے ہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو یہ جو رسپانسبلٹی نہیں تو فرض ہے. جب آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کی تربیت کرنی. تو یہ سارے عمل کے دوران پیرنٹس غلطیاں کہاں پر کرتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی ذرا روشنی ڈالیں. کہ عموماً بچے ہمیں فرسٹریٹ نظر آتے ہیں، عموماً بچے ہمیں اپنے ماں باپ سے ناراض نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہیں، ہمارے شو میں جا کے ہماری سوچ کو جو ہے وہ اس لیول کو میٹ نہیں کر پاتے. تو کیا یہاں پہ پیرنٹس غلط ہوتے ہیں یا بچہ غلط سوچ رہا ہوتا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ مختلف ادوار ہیں اس کے. اگر ہم یہ آج کے دور سے ہی شروع کر دیں تو میرا خیال ہے اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. یعنی میں اگر اپنے بچپن میں جاؤں یا میں نے اپنے والد صاحب سے جو ان کی بچپن کی باتیں سنی ہیں وہ دیکھوں، اور پھر تیسرا دور ظاہر ہے کہ میرے سامنے میرے بیٹے کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہو، تو میں تمہارا دور دیکھوں تو اس کے اندر بہت فرق ہے. انہیں جب میں بچہ تھا مجھے یاد ہے میرے والد صاحب جب اپنے بچپن کی باتیں سناتے تھے اور جو میں اس وقت بچہ تھا تو اس کے اندر بہت ڈفرینس تھا. پھر اگر آج میں دیکھوں کہ آج میں باپ کی شکل میں میرا بیٹا موجود ہے تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں، تو بہت زیادہ فرق ہے. اس دور کے اندر نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ موبائل تھا، اور نہ یہ ساری چیزیں تھیں. ہمارے بچپن کے دور کے اندر بھی یہ چیزیں نہیں تھیں. ہمیں یاد ہے ہم تو 6 بجے کا انتظار کرتے تھے کہ ٹی وی شروع ہونا ہے. بالکل. تو پی ٹی وی 6 بجے شروع ہوتا تھا تو ہم جو ہے 10 منٹ پہلے اسے گرم کرتے تھے تو پھر کہیں جا کے ٹی وی شروع ہوتا تھا. تو آج کا بچہ تو جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ہم اسکرین دیکھتے ہیں اور وہ بچہ اسکرین لے کے بیٹھتا ہے. تو آج کے دور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کی ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھتی چلی گئی ہیں اور بچوں کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی. تو کیا یہ آج کے دور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا چاہیے، ان کے اوپر سختی کرنی چاہیے، یا محبت سے وہ ایک ایسا خوبصورت رشتہ بنا لیں کہ وہ پھول کا گلدستہ بن جائے؟ دیکھیں، بینگ اے مسلم، ہم مسلمان ہیں تو ہم تو سیدھا رستہ لیتے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. نو ڈاؤٹ کہ محبت ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس سے پوری دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ذات موجود نہیں ہے. کوئی ذات موجود نہیں ہے. دنیا معافی ہمیں، یہاں تک کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ 70 ماؤں سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی وہ محبت کرتا ہے. اور 70 کا لفظ عرب میں بے تحاشا کے معنوں میں آتا ہے. تو یہ سوچیں کہ اس نے بھی جہنم بنائی ہے، اس نے بھی مارنے کے لیے اپنے اس بندے کو جو ہے نا جی وہ چیزیں کی ہیں. تو سیدھے راستے پہ رکھنے کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت مار پیٹ کرنا چاہیے یا مارنا چاہیے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ 7 سال کی عمر کے بعد بچوں کو نماز کی تلقین کرو. مطلب یہ ہے کہ جی 7 سال کی عمر کے بعد نماز پڑھنے کی تلقین کرو. پھر اس سے اگلی سٹیج ہے کہ اگر پھر بھی نہ پڑھیں تو پھر ان کے اوپر سختی کرو. تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مختلف ادوار ہیں, مختلف دور ہیں, ہر دور کے اپنے ایک تقاضے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو حکمت کے ساتھ آج کے دور کے اندر اپنے بچے کی تربیت کرنی چاہیے. کہاں پہ ہمیں سختی کرنی چاہیے, کہاں پہ ہمیں بچے بیلنس رکھ کے چلنا چاہیے, گیپ نہیں آنا چاہیے. مسائل وہاں بنتے ہیں جہاں پر بچے اور باپ کے درمیان کمیونیکیشن گیپ آ جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے بہترین حل ایک ہی ہے. آپ اپنے اولاد کے ساتھ رہتے ہیں, بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, اگر آپ کا بچہ اپنی پرابلمز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے, اگر آپ کا بچہ اپنی پرابلمز آپ کے ساتھ, پیرنٹ کے ساتھ شیئر کرتا ہے, تو آپ سمجھیں کہ آپ کا اور اس کا ایک بہترین رشتہ ہے. یعنی کہ میں پھر خوش قسمت ہوں, اس کا مطلب ہے. زبردست. مطلب تربیت اس طرح کی کہ بچہ اگر پیرنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے, تو پھر اگر بچہ اپنی پرابلم شیئر کرتا ہے تو پھر آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں, پھر آپ بچے کو سمجھا سکتے ہیں. اچھا, کمیونیکیشن گیپ کی بات ہو رہی ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب سا دور آ گیا ہے کہ ماں, ہم دیکھتے ہیں اپنی رسپانسبلٹی صحیح طریقے سے اٹھانے کی یا ہمت نہیں رکھتی, یا کوئی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے, بچہ روتا ہے تو بچے کا دھیان کس طرح بٹانا ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دو. بچہ کھانا نہیں کھا رہا, کس طرح دھیان بٹانا ہے, موبائل پکڑا دو. بچہ بات نہیں سن رہا, کوئی معاملہ ہو گیا, بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دو. اور بچہ دیکھ کیا رہا ہے, سب سے بڑا سوالیہ نشان وہ ہے. تو بچے کے پاس ایک فریڈم آ گئی ہے کہ بچے کے پاس ایک ڈیوائس ہے جو کہ ہر ویب سائٹ کے اوپر, ہر جگہ کے اوپر بچے کے پاس ایکسیس ہے کہ بچہ جا کے کچھ بھی ایکسپلور کر سکتا ہے. تو آپ اس کے اوپر کیا سوچتے ہیں کہ یہ اسکرین ایڈکشن اور موبائل کا بہت زیادہ ایکسیس یوز جو ہے, یہ کس طرح ہماری یوتھ کو اور ہمارے بچوں کو متاثر کر رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا بچہ حقیقتاً بولنے سے پہلے اسکرین سوئپ کرنا سیکھ جاتا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. بولتا نہیں ہے بچہ, موبائل استعمال کرنا آتا ہے اس کو, اسکرین سوئپ کرنا سیکھ جاتا ہے. بچہ کھانے کے وقت موبائل کو مانگتا ہے. آپ ریسرچ اٹھا کے دیکھ لیں, پریکٹیکلی دیکھیں اپنے گھروں کے اندر بھی. بچہ کھانے کے وقت موبائل مانگتا ہے. سونے سے پہلے بچہ ویڈیو ضرور دیکھتا ہے. یہ تنقید نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. بالکل ایسے یہ آج کی حقیقت ہے. ہم تو آج سوشل میڈیا میں ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ بچے کو کھانا کھلانے کا کیا طریقہ ہے کہ ویڈیو پکڑا دو اور بچے کو کھانا کھلائی جاؤ. سائنس یہ کہتی ہے کہ کھانے کے وقت موبائل کا بالکل استعمال نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری فزیکلی, ہماری ہیلتھ کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے. ہم وہی بات ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے بچتے ہوئے ہم نے اسکرین کا استعمال شروع کر دیا ہے. ہم نے جو ماں کا رول تھا وہ اسکرین کو دے دیا کہ وہ ماں کہ جو محبت کے ساتھ اپنے بچے کو لپٹا کے چپٹا کے اور اپنی محبت والے الفاظ کے ساتھ کھانا کھلاتی تھی, آج وہی چیز ہے وہ موبائل کے ساتھ ہو گئی, ریپلیس کر لیا اس نے, ریپلیس کر لیا ہے. تو وہ محبت تو ادھر چلی گئی نا, تو پھر کیسے ہم کہیں گے کہ اٹیچمنٹ بھی موبائل کے ساتھ بڑھ گئی ہے نا. یہاں میں ایک بات ضرور کروں گا کہ ظاہر ہے کہ ہم اس سے کنارہ کش نہیں ہو سکتے. یہ ڈیجیٹل دور ہے, ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے, لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں, یہ میں آگے جا کے بیان کروں گا کہ کس عمر کے ساتھ کتنی اسکرین ہمیں کرنی چاہیے. یہ بھی ماں باپ کا فرض ہے کہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ پہلے 2 سال تک تو بچے کو اسکرین ٹچ بھی نہیں کرنی چاہیے. اچھا, یہ ریسرچ ہے. 2 سال میں بچے کو موبائل نہیں پکڑنا چاہیے. ایک ریسرچ ہے ایک امریکن انسٹیٹیوٹ کی کہ پہلے 2 سال تک بچے کو اسکرین دیکھنی بھی نہیں چاہیے. یہ آگے میں آپ کو ٹاپک آئے گا, اس کے اوپر میں بات کروں گا. لیکن یہ ہے کہ اصل پرابلم یہ نہیں ہے جو ڈیجیٹلائز دور ہے یہ غلط ہے, یہ بالکل صحیح ہے. آج کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر 40 سال 50 سال 60 اور 70 سال کا بھی اگر گھر کے اندر فرد موجود ہے تو اس کو بھی اسکرین سیکھنی چاہیے, اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اگر اس کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ اپنے بچے کو کس طرح سنبھالے گا؟ گیپ آ جائے گا نا پھر. تو ظاہر ہے بچہ بہت زیادہ ایڈوانس چیزیں سیکھ رہا ہوگا اور پیرنٹس کو وہ چیزیں پتہ نہیں ہوں گی, تو بچہ پھر اگین وہی والی بات کہ بچہ پھر کانفیڈنٹ نہیں ہوگا, اپنے پیرنٹ کے ساتھ بانڈ اچھا نہیں کر پائے گا. بڑی خوبصورت بات ہے. تو آپ پلیز بتائیں نا یہ ریسرچز کے اوپر کہ یہ میرا خیال ہے کہ ون آف دا موسٹ
اس ٹائم یوزیبل اور ون آف دا موسٹ پریکٹسیبل میرا خیال ہے یہ چیز ہوگی پیرنٹس کے لیے جو اپنے بچوں کو میرا خیال ہے آزاد چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ اس کے اوپر کیا سوچتے ہیں؟ آپ نے جو ریسرچ کی ہے وہ کیا دیکھیں؟ ایک تو یہ ہے کہ پہلے 2 سال نو اسکرین ٹائم، بچے کو موبائل پکڑنا نہیں چاہیے آپ کہہ رہے ہیں؟ پہلے 2 سال میں بچے کو موبائل اسکرین کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے. آگے وہ ریسرچ میں کہتے ہیں کہ 2 سے 5 سال 1 گھنٹہ جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن کانٹینٹ ود دا اڈلٹ سپرویژن. اچھا، یعنی کہ اڈلٹ کی سپرویژن ہونی چاہیے. اڈلٹ کی سپرویژن کے اندر آپ نے اس کو ایجوکیشنل کانٹینٹ جو ہیں وہ اسکرین پر لے کر آنے ہیں 5 سال کی عمر تک. ایجوکیشنل کانٹینٹ ہونا چاہیے. ایجوکیشنل کانٹینٹ ہونا چاہیے کہ وہ بچہ اس سے تربیت حاصل کرے اور کسی اڈلٹ کی سپرویژن کے اندر ہونا چاہیے. یہاں وہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ کو بھی سیکھنا پڑے گا، ماں باپ کو بھی سیکھنا پڑے گا، تبھی تو وہ اپنی سپرویژن کے اندر اس کو جو ہے وہ کرے گا. آگے کہتے ہیں 6 سے 12 سال کی عمر تک جو ہے وہ 1 سے 2 گھنٹے تک ہمیں لے کے جانا ہے اسکرین ٹائم، اور اس کے اندر فزیکل ہیلتھ ایشوز اور ایکسرسائز اور جسمانی چیزوں کے بارے میں اس کو لے کے جانا ہے. یعنی کہ وہ کنٹینٹ بچے وہ کنٹینٹ یعنی 1 گھنٹہ ہم لے گئے ایجوکیشنل، وہ اٹیچ رہے گا. آگے جو ہم 1 گھنٹہ اٹیچ کر رہے ہیں وہ اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر ہم اس کو لے کے جائیں گے. لیکن وہ ہم دکھائیں گے. ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی تو کوئی چیز پریکٹس ہی نہیں ہو رہی. میں آپ کو ریسرچ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے بچے کو اچھا پالش کرنا ہے اور اس کو اسکرین ٹائم سکھانا ہے کہ کیا اس کو سیکھنا چاہیے، تو یہ 6 سے 12 سال تک ہونا چاہیے. اور 13 سے 18 سال جو ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 6 سے 7 گھنٹے تک بچہ اسکول میں گزارتا ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اب اس نے 2 گھنٹے پھر اسکرین ٹائم دینا ہے اپنے بچے کو، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ ایج ہے کہ جس کے اندر وہ انڈیپینڈنٹ ہو. لیکن اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے پہلے اسکول کا کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو اس کے لازمی گراؤنڈ اور تفریحی چیزیں ہیں وہ اس کو لے کے جانی ہیں. اس کے بعد جو 2 گھنٹے آپ نے دینے ہیں وہ اس کو دینے ہیں کہ وہ اس کے اندر بھی ایسی ہی ایکٹیویٹیز کرے کہ جس کے اندر اس کی عمر کے حساب سے اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ 6 سے 7 گھنٹے بچہ اسکول میں گزارتا ہے، 2 گھنٹے وہ ہوم ورک میں نکالتا ہے، اور اگر پھر بھی ہم دیکھیں تو اس سارا ٹائم پھر اگر اسکرین پہ لے جاتا ہے، بیلنس نہیں ہوگی. خاندانی گفتگو کہاں پہ گئی؟ فیملی کہاں بیٹھی ہے؟ کمیونیکیشن گیپ آ جائے گا یہاں پہ. فیملی کہاں پر ہے؟ فیملی کا ٹائم تو نہیں ہے. تو جب گھر میں آئیں تو ایک ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر نو اسکرین. بلکہ میں نے ایک جگہ پر دیکھا تھا کہ ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک باسکٹ ہے، ایگزیکٹلی اس میں سارے موبائلز اپنے جا کے رکھ دیتے ہیں. موبائلز اس میں لے جا کے رکھ دیتے ہیں. جو نیشن ہے نا، جو قومیں بنتی ہیں وہ اسی طرح بنتی ہیں. ہم مسلم اور غیر مسلم کو ایک طرف رکھ کے اگر ہم صرف اقوام کا جائزہ لینا تو آپ دیکھیں جو بہترین قومیں ہیں وہ آج بھی اسی طرح کام کرتی ہیں. ڈسپلنڈ ہے، اصل میں ڈسپلنڈ ہے کہ کون سے کام میں کتنا وقت دینا ہے، اسکرین کو کتنا ٹائم دینا ہے. آج تو ہمارا بچہ اسکرولنگ کر رہا ہوتا ہے تو 2 گھنٹے لگا دیتا ہے ایک اسکرولنگ کے اندر، اور اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹا تم نے کیا دیکھا تو وہ بھی نہیں اس کو پتا ہوتا. اچھا، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ریٹینشن ٹائم جو ہے نا وہ ہارڈلی ایک ریسرچ کے مطابق 6 سیکنڈ ہے. یعنی کہ اگر کوئی ویڈیو 10 منٹ 15 منٹ کی ہے نا تو بچہ 6 سیکنڈ کے بعد اس کے اوپر ریٹین نہیں کرے گا. اب یہ ظاہر ہے بچے کی سائیکولوجیکل اور مینٹل ہیلتھ کا یہ بہت بڑا ایشو ہے نا کہ بچہ ریٹین ہی نہیں کر رہا، اور یہ ساری کی ساری زندگی میرا خیال ہے اس کو یہ چیز ڈیمیج کرے گی. سکھانا ہے. دیکھیں میں نے جو آپ کو ڈویژن کی کہ پہلے 2 سال تک ہم نے نہیں کرنا، 2 سے 5 سال تک ہم نے بچے کو بتانا ہے نا کہ وہ تو اسکرولنگ نہیں ہوگی. یعنی اسکرین ٹائم سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے اسکرولنگ کرنی ہے، بلکہ آپ نے اس کو کانٹینٹ بتا دیا کہ یہ کانٹینٹ دینا ہے اور وہ کانٹینٹ اس نے پورا دیکھنا ہے. جب وہ یہ ساری چیزیں دیکھے گا تو پھر لامحالہ جو ہے وہ اس کے اندر بہت بہتری آئے گی. زبردست. میرا خیال ہے ان ساری کی ساری چیزوں کو ایک چیز کنیکٹ کرتی ہے کہ بچے کی مختلف ایج سیگمنٹ کے اندر نا بچے کا رویہ چینج ہو رہا ہوتا ہے. پیرنٹس کو یہاں پہ بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا جوان ہو گیا تو وہ اب ہم سے بات نہیں کرتا، وہ ہمارے اوپر غصہ کرتا ہے، ہمارا اور اس کا کلیش ہو جاتا ہے درمیان میں. یا یہ عموماً ہم شادی کے بعد چیزیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بڑی عام پریکٹس کے اندر چیزیں ہیں کہ پیرنٹس میں
اور بچے میں بہت زیادہ گیپ آ جاتا ہے. تو آپ اس کا کیا روٹ کاز، آپ پرابلم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے اس کا؟ دیکھیں آغاز سے ہی ہے کہ آپ بچے کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھیں. 18 سال میکسیمم 21 سال کے بعد بچہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے. آپ نے پہلے 7 سال بچے کی تربیت کرنی ہے، اگلے 7 سال اس کے ساتھ آپ نے محبت کا رویہ رکھنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں 14 سال سے 21 سال کی عمر میں 14 سال تک آپ نے جو سختی کرنی ہے وہ کریں، جو بھی آپ نے اسے چیزیں سکھانی ہیں وہ سکھائیں. 14 سال سے 21 سال کی عمر میں آپ نے بچے سے دوستی کرنی ہے. زبردست. 14 سال سے 21 سال کی عمر میں دوستی آپ نے کرنی ہے. بچے سے دوستی کرنی ہے. 21 سال کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور جو یہ 14 سال سے 21 سال کی عمر میں اگر آپ نے بچے کے ساتھ دوستی کر لی، وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، وہی بات کہ وہ اپنی پرابلمز، اپنی خوشیاں سب کچھ اگر کب شیئر کرے گا؟ جب آپ کی دوستی ہوگی. تو 14 سال سے 21 سال کی عمر میں آپ نے بچے کے ساتھ دوستی کرنی ہے. جب آپ یہ کر لیتے ہیں پھر بچے کی شادی بھی ہو جائے گی، بچے بھی ہو جائیں گے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، انڈیویجول سسٹم ہو، سیپریٹ. پھر تو بانڈ اچھا ہے. جب آپ کی دوستی ہو گئی ہے تو پھر دوست آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کون ہوتا ہے. پھر دوستی ہوگی تو پھر گھر کا ماحول بھی اچھا بڑی ہوگا. خوبصورت بات ہے. میرا خیال ہے یہ تمام ان پیرنٹس کے لیے جو فکر مند رہتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے، یہ بڑا ایک اچھا جو ہے ان کے لیے ایڈوائس ہے. آج کی ہماری ایپیسوڈ کا آخری سوال کہ پیرنٹس کو آپ کیا ایڈوائس کرنا چاہیں گے پاکستانی، اسپیسیفکلی پاکستانی؟ میرا خیال ہے کہ ہم ظاہر پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو آپ پاکستانی پیرنٹس کو جو کہ فکر مند رہتے ہیں، یہ بھی بڑی ایک اچھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بلیسنگ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں آج بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سیگمنٹ میں جا کے وہ فکر کرتے ہیں. ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ میں نے جس طرح پہلے آغاز میں کہا کہ یہ ہمارا ایک ایسٹ ہے، لیکن فکر مند ہوتے ہیں، بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، لیکن ان کے فیوچر کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ان کی اسٹڈی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. اور یہاں تک کہ اتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں کے خرچے پورے کرنے کے لیے وہ پھر 18 اور 20 گھنٹے کام کرتے ہیں اور وہ ساری چیزیں پوری کر لیتے ہیں، لیکن وہ جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے فیملی ٹائم، وہ نہیں دے پاتے. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے مینیجر لیول کے لوگ بیٹھ کے روتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے لگا دی، آج وہ بچے میرے نہیں ہیں. تو پریشانی اور فکر مندی صرف فائنانس نہیں ہے کہ آپ ان کو اچھی گاڑیاں دے دیں، آپ ان کو بہترین بنگلہ دے دیں، آپ ان کو بہت اچھا گھر دے دیں. یہ چیزیں کم بھی ہو جائیں گی. آپ 1 کنال کے بجائے 10 مرلے کا گھر دے دیں، آپ 10 مرلے کے بجائے 5 مرلے کا گھر دے دیں، آپ چھوٹی گاڑی کے بجائے موٹر سائیکل دے دیں، لیکن اگر اچھی تربیت کریں گے تو یہ ساری چیزیں وہ بچہ آگے جا کے پوری کر سکتا ہے، ٹائملی آؤٹ کم کر لے گا اور وہ ساری سہولیات دے سکتا ہے. پھر وہ آپ کے لیے ایک بہترین دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے لیے ایک بہترین ایسٹ بنے گا. صرف یہی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے ساتھ ان کو اٹیچ رکھیں، اور جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں، ایک خواہشات ہوتی ہیں، فرق ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، میرا خیال ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے بچے کی ضروریات کو پورا کریں، خواہشات کو پورا کرنے چل گئے تو پھر شاید آپ ان کی خواہشات پوری کر دیں گے، ضروریات پھر رہ جائیں گی، اور وہ جو ایک اہم ضرورت ہے کہ وہ بچہ آپ کا ہونا چاہیے وہ نہیں رہے گا. بڑی خوبصورت بات ہے. تھینک یو سو مچ ابا جان. الحمدللہ آج کا ہمارا پہلا ایپیسوڈ ریکارڈ ہو گیا، اینڈ ہوپ فلی انشاءاللہ ہم اگلا ایپیسوڈ آپ کے لیے سیم ٹائم فرائیڈے والے دن انشاءاللہ تعالیٰ آن ایئر کریں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. آپ کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ جمعے والے دن ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.